سب سے پہلے یہ چیز کہ ہمیں تجوید کیوں سیکھنی چاہیے، تجوید کے کیا فائدے ہیں۔ اگر ہم تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھیں گے، ہم خطاؤں سے محفوظ رہیں گے، غلطیوں سے محفوظ رہیں گے، قرآن درست انداز میں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو بھی قرآن کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا، خوش الہانی سے نہیں پڑھتا، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم سب میں سے بہترین انسان جو خیر کے اوپر ہے، اچھے راستے پہ، نیکی کے راستے پہ ہے، وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا وتوبۃ نصوحا ورزقا طیبا۔ سب مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا لطف ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک کیمپ کا آغاز کریں، ایک شارٹ کورس کا، اور آپ کو تعلیمات دینی و قرآن سے آشنا کریں۔ یہ جو ابھی ہماری کلاس ہے، یہ تجوید کے عنوان سے، تجوید کیا چیز ہے، کیوں ضروری ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے، اور پھر آپ کو یہ سبق لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا، اور اسی میں آپ کا امتحان ہوگا۔ تو ہم جلدی سے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا نام ہے تجوید۔ کیا نام ہے؟ تجوید۔ تجوید۔ اب تجوید کیا چیز ہے؟ تجوید تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزیں مل کر آپس میں جب ملتی ہیں تو وہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ کیا ہے؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ تجوید کی جو تعریف ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن۔ جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ مخارج، صفات اور قواعد، مخارج، صفات اور قواعد، یہ تین چیزوں کا مجموعہ، یہ تین چیزیں مل کے تجوید بنتی ہے۔ اور ہماری ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے کہ مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا، یعنی جب ابھی نہیں لکھنا کسی نے، یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان تین چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے تحت قرآن کو پڑھنا ہے، یعنی ہمارے مخارج ٹھیک ہوں، صفات حروف کی درست ہوں، اور قواعد جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ تو کیا تعریف ہو گئی تجوید کی؟ مخارج، صفات اور خیال رکھتے ہوئے۔ آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیز کہ ہمیں تجوید کیوں سیکھنی چاہیے، تجوید کے کیا فائدے ہیں، تجوید کیا چیز ہے، کیوں سیکھنی چاہیے، مطلب اس کو اتنا کیوں اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تجوید کی اہمیت، ضرورت یا تجوید کے فائدے پڑھتے ہیں کہ تجوید کا کیا فائدہ ہے۔ ہم تجوید کے کیا فائدہ ہے، ہمیں تجوید سے کیا فائدہ مل سکتا ہے، کیا ضرورت ہے تجوید کی، تجوید کیوں سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم غلطیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کون سی غلطیاں؟ ایسی غلطیاں کہ سنگین غلطیاں جن سے قرآن کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ہم نقصان میں دیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم درست انداز میں قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اچھا، نقصان کیا ہے اگر تجوید سے نہ پڑھیں؟ تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ تجوید نہ سیکھنے کا نقصان کیا ہے؟ اگر ہم بغیر تجوید کے قرآن پڑھتے ہیں، پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟
یہ نقصان ایک بڑا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تجوید کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مخارج کا نہیں پتہ ہوتا، حروف کی صفات کا نہیں پتہ ہوتا، اس صورت میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سنگین غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک عام سی غلطی ہوتی ہے، عام سنگین غلطی یوں سمجھ لیں، ایک عام سی غلطی ہے، مطلب انسان سے کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے جس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس سے بہت سخت نقصان ہوتا ہے، جس کا ازالہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، آپ کا وہ مطلب قابل تلافی نہیں رہتی ہے ایسی چیز، اس کو کہتے ہیں سنگین غلطی ہے۔ کیا غلطی ہوتی ہے اس سے؟ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں، یعنی الفاظ کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، ہمارے رینک میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے، یا پھر ایسی صورت میں جب ہم قرآن کو غلط پڑھ لیں گے، قرآن کا معانی بدل جائے گا، نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا اس کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا ہوگا؟ الٹا ہم گناہ گار ہو جائیں گے، الٹا ایسی صورت میں ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ کون سی مثالیں؟ یہیں پہ ہمارا سبق تمام ہو جائے گا۔ مثال یہ ہے، مثال دیکھیں، اب مثلا آپ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، پہلی آیت ہے کیا ہے؟ الحمد یا الحمد؟ اب دیکھیں، ایک ہے الحمد، ایک ہے الحمد۔ پڑھنے میں بعض اوقات لوگ پڑھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے یا جو اس کے معانی نہیں جانتے، یہاں بہت بڑا گناہ کر جاتے ہیں، بلکہ خطا کار نہیں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ اب ہم کو سمجھاتے ہیں۔ اصل لفظ ہے الحمد، یہ اصل لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے یہاں عمومی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، الحمد۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ہر طرح کی جو خاص تعریف کے لائق جو ذات ہے وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے الحمد۔ اور الحمد کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے موت ہے، اللہ کے لیے تو موت نہیں ہے، حی قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم ہے، اس کو تو موت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد، ساری موتیں، ساری ہلاکتیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہیں، معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ بدل گیا۔ تو ٹھیک کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اگر ہم تجوید سیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ یا مثلا جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت ان، اب دیکھیں اصل قرآن میں کیا ہے؟ ان، لفظ ہے انعمت، ان آئین جب بھی نکالتے ہیں تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں اس جگہ کے آکے، حمزہ نہیں پڑھتے، انعمت نہیں ہوتا، یہاں سے حمزہ ہوتا ہے، یہاں سے آئین ہوتا ہے، وسط حلق سے، گلے کے درمیان سے، تو پڑھتے ہیں انعمت، منہ کھولتے ہیں تھوڑا سا، انعمت اور انعمت۔ ہم قرآن میں ہے انعمت، شور نہ کریں، اور ہم پڑھتے ہیں انعمت۔ اب یہ کہیں سے کہیں چلا گیا، مطلب انعمت علیہم، نعمتیں جو تو نے نازل کی ہیں، نعمتوں کے بارے میں انعام، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو لفظ اصل میں کیا ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اس طرح اور ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں واللہ علیم، غلط پڑھتے ہیں ہم، لفظ ہے واللہ علیم، آئین کے ساتھ، اصل یہ ہے، یعنی اللہ سب سے زیادہ علم والا، اللہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا ہے؟ واللہ آئین نکالے نا، واللہ علیم، واللہ آئین سے واللہ علیم، یہ اصل ہے۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟
पंजाबी स्टाइल में नाउज़ु बिल्लाह ज़ालिक। अभी आप ये पढ़ रहे हैं ना, कुरान में ये है, आइन के साथ आप पढ़ते हैं हमजा के साथ। जैसे वल्लाहु अलीमुन का मानी है अल्लाह बहुत ज्यादा इल्म वाला है, अल्लाह सब जानने वाला, अल्लाह सब इल्म रखता है, अल्लाह सब जानता है सबसे ज्यादा, वल्लाहु अलीमुन। और हम क्या आप पढ़ें, क्या है, वल्लाहु। अब जो आइन के साथ पढ़ते हैं वल्लाहु अलीमुन, वो सीख पढ़ते हैं, यानी अब जो पढ़ते हैं वल्लाहु अलीमुन, इसका मतलब है कि अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है, अल्लाह सबसे ज्यादा दर्द देने वाला। अल्लाह दर्द देने वाला तो नहीं है, अल्लाह इल्म वाला है। यानी आपके आइन को हमजा में पढ़ने से ये वाली जगह यहाँ पे आने से मानी तब्दील हो गया, और उससे हम क्या हो जाते हैं, सवाब मिलता है, हमें गुनाहगार हो जाते हैं। आज के सबक का खुलासा ये है, अगर हम तजवीज़ से कुरान पढ़ना सीखेंगे, हम खताओं से महफूज रहेंगे, गलतियों से महफूज रहेंगे, कुरान दुरुस्त अंदाज में पढ़ेंगे, इसलिए कि और अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ना लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो भी कुरान को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ता, खुश इल्हानी से नहीं पढ़ता, खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज में कुरान नहीं पढ़ता, वो हम में से नहीं है, यानी वो हमारी जमात में से नहीं है। जो कुरान को रूखा पढ़ता है, बेरुखा पढ़ता है, बेसवादा बेजायका पढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना है। तो ये आज का सबक है हमारा, तारीफ है, अहमियत है, फायदा है, ना सीखने का नुकसान है, और उसकी मिसालें हैं। कल से इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ें आज आपको मैंने मिसालें बताई हैं, ये आपने लिखनी भी हैं और जहन में भी रखनी है, और ख़ुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। इसलिए कि खुद रसूलुल्लाह का फरमान है, हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी, जो लोगों के लिए भी नफ़ा बख्श हो, दूसरों के लिए भी नफ़ा बख्श हो। और कुरान के बारे में ये है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि तुम सब में से बेहतरीन इंसान जो खैर के ऊपर है, अच्छे रास्ते पे है, नेकी के रास्ते पे है, वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।